ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ اسلامک لا نے ان لافل یا کہ امپرمیزیبل کمبینیشن کا جو ہمیں ضابطہ اور اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کانٹریکٹس میوچولی انکنسسٹنٹ اور کانٹراڈکٹری نہ ہوں، اور یہ کہ ان کے نتیجے میں ربا اور غرر واقع نہ ہوتا ہو۔ اگر دو ٹرانزیکشنز وہ میوچولی انکنسسٹنٹ ہیں، باہم متصادم اور متعارض ہیں، تو اس طرح کا کمبینیشن ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کمبینیشن کے نتیجے میں سود یا کہ غرر وقوع پذیر ہوتے ہوں تو اس طرح کا ٹرانزیکشن بھی ان لافل ہوگا۔ اس پریزنٹیشن میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کون سے کمبینیشنز پرمیزیبل ہیں اور کس بنیاد پر وہ کمبینیشنز پرمیزیبل ہیں اور اسلامک لا ان کی اجازت دیتا ہے۔ پرمیزیبل کمبینیشن کا جو ایک بڑا واضح سا ضابطہ یا اصول ہے کہ یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے کہ which does not create or which does not give to rise contradictory effects. Similarly, it does not lead to riba and it does not lead to grave uncertainty or gharar. اگر کوئی کمبینیشن ان ریسٹرکشن سے خالی ہو کہ اس میں غرر، ربا اور انکنسسٹنسی کا عنصر نہ موجود ہو تو وہ کمبینیشن درست ہے۔ پرمیزیبل کمبینیشنز میں وہ کمبینیشنز آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ دو کانٹریکٹ ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں، ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹل اور سپلیمنٹل ہوں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہوں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو کوئی چیز کریڈٹ پہ بیچتا ہے، 1 سال کے ادھار پہ بیچتا ہے، اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہ میں اس شرط پہ تمہیں یہ چیز بیچ رہا ہوں کہ تم کوئی چیز میرے پاس پلیج، مورٹگیج، رہن کے طور پر رکھواؤ گے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیل اور رہن یہ دو ٹرانزیکشنز ایک ٹرانزیکشن میں جمع ہو رہے ہیں، لیکن یہ ان لافل کمبینیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رہن، اس پلیج، اس کولیٹرل یا اس سیکیورٹی کی وجہ سے جو کریڈیٹر ہے جس نے کہ ایک چیز ادھار پہ بیچی ہے اس کا حق محفوظ ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کریڈٹ سیل اور جو رہن کانٹریکٹ، مورگیج کا کانٹریکٹ ہے، پلیج کا کانٹریکٹ ہے، دے آر سپلیمنٹل اینڈ کمپلیمنٹل ٹو ایچ ادر۔ اس ٹرانزیکشن کو اسلامک لا نے پروموٹ کیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی چیز سیل کرتا ہے اور جو سیلر ہے وہ بائر کو یہ کہتا ہے کہ یہ میں تمہیں اس شرط پہ یہ چیز بیچ رہا ہوں کہ تم کوئی پرسنل گارنٹی یا کہ گارنٹور لے کر آؤ جو کہ اس بات کی گارنٹی دے کہ اگر تم نے وقت پہ قیمت کی ادائیگی نہیں کی تو وہ شخص اس رقم کو ادا کرنے کی ذمہ داری لے گا یا کہ اس کا وہ پابند ہوگا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیل اور گارنٹی کہ جس کو اسلامک لا میں کفالہ کہا جاتا ہے، یہ اردو کے کفالت سے مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے شیورٹی شپ اور گارنٹی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیل اور گارنٹی کو بھی ایک کانٹریکٹ میں جمع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کو آنرشپ اور اجارے کو بھی آپ ایک کانٹریکٹ میں جمع کر سکتے ہیں کہ اے اور بی نے ایک مکان مل کے لیا ہے اور اس کے بعد اے اپنے حصے کو بی کو کرائے پہ دے دیتا ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی شرعی کسی قسم کی کوئی ممانعت، ریسٹرکشن یا کہ پروہیبیشن موجود نہیں ہے اور شریعت اس کی اجازت
دیتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو ایسے کانٹریکٹس کہ جن کے نتیجے میں ربا اور غرر نہ واقع ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو ہوں، کمپلیمنٹل اور سپلیمنٹل ہوں، اس طرح کے ٹرانزیکشنز کو ایک ٹرانزیکشن میں جمع کیا جا سکتا ہے.